پازیب قسط نمبر 11۔ بہرحال ریاست راؤ کی حیثیت اتنی معمولی بھی نہیں تھی کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس آنے میں دیر لگاتا۔ گریجا ایک پروکار شخصیت کا مالک شخص تھا۔ ایس پی کی وردی اس پر بہت شاندار لگتی تھی۔ راجہ ریاست راؤ نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور پھر نواب شاہ سے آئے ہوئے خیر بخش حضوری کا اس سے تعارف کروایا۔ سائیں کا نام تو بہت بڑا ہے، سندھ کے بہت بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضوری خاندان کی تو بڑی شہرت ہے۔ سائیں بس اللہ سائیں کا کرم ہے، بولا سائیں نے عزت قائم رکھی ہے، بس کبھی کبھی خرابی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے انسانوں پر وقت آ پڑتا ہے۔ سائیں ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کیجیے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے ایس پی گریجا، آپ کو ہمارا ایک ضروری کام کرنا ہے۔ جی سائیں حکم کیجیے، ایس پی گریجا نے نیازمندی سے کہا۔ گریجا صاحب، ہیرا منڈی میں، مطلب یہ کہ لاہور کی ہیرا منڈی میں ایک شخص آ کر آباد ہوا ہے، رب نواز شاہ نام ہے اس سے، اسی سے جانا جاتا ہے۔ باقی تو ساری بات اپنی جگہ، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک دشمنی کے تحت سائیں مراد بخش کو زخمی کیا ہے، اور سائیں مراد بخش کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سائیں خیر بخش کے لیے زندگی کی طرح ہے۔ ایسے کسی آدمی کو اس طرح آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس بندے کو الٹا لٹکانا ہے، ایسا سبق سکھانا ہے کہ زندگی بھر یاد بھی رکھے اور دوبارہ اس طرح کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سائیں، ایس پی گریجا نے خیر بخش سے کہا۔ بہرحال راؤ ریاست گریجا شاہ کو جس کے بارے میں تفصیلات بتاتے رہے اور ایس پی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے آپ اطمینان رکھیے، میں بذات خود اس کیس کو دیکھوں گا۔ آپ کی مہربانی ہے بابا سائیں، ہمیں ذرا جلدی ہے، دیر نہ کیجیے گا، کام ختم کر کے یہاں سے جانا ہوگا، فکر ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایس پی گریجا رخصت ہو گئے۔ ریاست راؤ نے بذات خود یہ ذمہ داری سونپی تھی، گردن نہیں موڑ سکتے تھے، فوراً ہی تیاریاں شروع کی۔ پہلے دل میں سوچا تھا کہ کسی انسپیکٹر کو بھیج کر تھانے بلوا لیتے ہیں، علاقے کے کئی تھانے ان کے زیر تحت تھے، لیکن پھر سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ درمیان میں آئے، رب نواز شاہ فرار ہو جائے، روپوش ہو جائے، راؤ ریاست کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ راؤ ریاست کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ کس طرح صاحب اختیار ہے، چنانچہ خود ہی ہیرا منڈی پہنچے تھے۔ پولیس کی کئی موبائل ساتھ تھی، نفری بھی کافی تھی، اس احساس کے ساتھ اتنے انتظامات کیے تھے کہ کہیں رب نواز فرار نہ ہو جائے۔ بہرحال ہیرا منڈی میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی، دکاندار فٹافٹ دکانیں بند کرنے لگے، بہت سی طوائفوں کے کوٹھوں کے دروازے بند ہو گئے، ہر نگاہ میں خوف تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں پولیس ہیرا منڈی میں کیوں داخل ہوئی ہے؟ کوئی خطرناک قاتل، کوئی خوفناک گروہ تو داخل نہیں ہو گیا ہے؟ لیکن پھر رب نواز کے گھر کے گرد پولیس کو پھیلتے دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں اور تجسس بیدار ہو گیا۔ رب نواز کے سلسلے میں ہر شخص کے دل میں ملا جلا تاثر تھا، بلکہ اب زیادہ تر تعداد تو ان کے عقیدت مندوں کی ہو گئی تھی، کیونکہ بدماشوں کے دو گروہ جو لاہور میں بری طرح شہرت رکھتے تھے خوف کا شکار ہو کر بھاگ گئے تھے۔ شاہ جی نے ان کی صحیح طرح سے دھلائی کر دی تھی۔ ادھر گریجا صاحب بڑے کروفر کے ساتھ خود اتر کر نیچے پہنچے تھے، دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہو گئے۔ اتفاق کی بات کہ رب نواز سامنے ہی موجود تھے۔ انہوں نے تلخ نگاہوں سے ایس پی گریجا کو دیکھا۔ ادھر ایس پی گریجا کے ذہن کو جھٹکا سا لگا، بڑی شدت کے ساتھ آنکھیں پھاڑے رب نواز کو دیکھ رہے تھے، پھر بولے، چھوٹے شاہ جی تو تم یہاں تک پہنچ گئے؟ ایس پی گریجا، میں بھی تمہیں جانتا ہوں، 2-3 بار ابا جی کے پاس دیکھ چکا ہوں۔ شاہ جی آپ یہاں، تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہماری بات چھوڑو۔ شاہ جی میں تو بس بات کہو گریجا، یہ مت سمجھنا کہ ہمارا پتہ لگا کر تم یہاں تک آ گئے ہو تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکو گے۔ شاہ جی میں تو آپ کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گریجا کے لہجے میں عاجزی آ گئی۔ تو پھر تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں آنے سے پہلے کم از کم ہم سے تو معلوم کر لیتے کہ تمہیں آنا چاہیے نہیں۔ ہم تم سے کہتے ہیں گریجا صاحب آؤ، مگر وردی میں مت آؤ، پولیس لائے ہو باہر۔ شادی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ سمجھنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ شاہ جی میں ایک دوسرے مسئلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تمہیں ملک اللہ نواز نے نہیں بھیجا ہے؟ نہیں شاہ جی، ہمارے پاس آپ کی تصویر اور رپورٹ ضرور موجود ہیں، مگر اس وقت یہاں ان تصویروں اور رپورٹوں کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں۔ تو پھر شاہ جی کیا کہوں؟ اب تو زبان نہیں کھلتی، کہو جواب دو۔ شاہ جی ایک طوائف ہے یہاں شمشیرہ بیگم۔ ہاں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے حضوری گوٹ کے سائیں مراد بخش یا خیر بخش کا نام سنا ہو، کیونکہ یہ نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں شاہ جی، مراد بخش یہاں شمشیرہ بیگم کے گھر آتا جاتا تھا، اس سے پہلے کسی نعمان فضلی کو آپ نے یہاں سے بھگا دیا، ادھر آپ نے مراد بخش کو بھی آنے سے منع کیا، جب وہ باز نہیں آیا تو آپ نے اسے زخمی کر دیا۔ شاہ جی مراد بخش کا باپ خیر بخش بہت بڑا وڈیرا ہے، وہ یہاں راؤ ریاست کے پاس آیا، اس نے درخواست کی کہ جن لوگوں نے مراد بخش کو زخمی کیا ہے انہیں سزا دی جائے۔ راؤ ریاست نے مجھے بلایا اور یہاں آپ کا حوالہ دیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔
خیر اس کتے کی جنی کو تو میں دیکھ لوں گا جس کا نام شمشیرہ بیگم ہے، آپ جائیے، خامخواہ اپنا مستقبل خراب مت کیجیے گا گریجا صاحب، شاید آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے دشمنی کا کیا نتیجہ ملے گا آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتا شاہ جی، آپ سے دشمنی یا آپ کے احکام کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ راؤ ریاست یہ خیر بخش کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ میری اس گستاخی کو تو معاف فرما دیجئے۔ شکریہ گریجا صاحب، آپ جا کے کوئی بھی بات بنا دیجئے، یہ آپ کا اپنا کام ہے، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، آپ جیسے بھی یہاں آئے لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہاں موجود ہیں، سمجھ لیا آپ نے؟ جی شاہ جی، آپ مطمئن رہیں، کچھ کھلائے پلائیں گے آپ کو؟ شاہ جی بہت محبت ہے آپ کی، ایک اجازت دے دیجئے بس۔ حکم۔ رب نواز کا لہجہ بھی نرم ہو گیا۔ دوبارہ بھی کبھی آپ سے ملنے آ سکتا ہوں وردی کے بغیر؟ جی شاہ جی، آئندہ وردی میں آنے کی یہاں تو کبھی ہمت نہیں کر سکوں گا، بہت بہت شکریہ۔ پھر پولیس جس طرح آئی تھی اسی طرح کان دبائے واپس چلی گئی۔ ہیرا منڈی کے لوگوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور چمگوئیاں کرنے لگے۔ اکرام کی تو کیفیت ہی بدل گئی تھی، وہ ہیرا منڈی کا محترم ترین آدمی بن گیا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ شاہ جی کا منہ چڑھا ہے، سبھی احترام کرتے تھے، اور ویسے بھی شاہ جی کی حیثیت محلے بھر میں بہت اچھی ہو چکی تھی۔ ہر آڑے وقت میں وہ ہیرا منڈی کے لوگوں کے کام آتے تھے، اور مجال ہے کسی سے کبھی ایک پیسے کا بھی لالچ رکھا۔ اس کے علاوہ شمشیرہ بیگم نے شاہ جی کے خلاف جو مہم شروع کی تھی اس میں وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ہیرا منڈی کی طوائف متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جب سے شاہ جی آئے ہیں ہیرا منڈی میں گنڈوں کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شمشیرہ بیگم ہمیشہ شاہ جی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہے، جبکہ ہیرا منڈی والیوں کو بہت سے فائدے پہنچے تھے۔ گوگیا پہلوان سے پیچھا چھوٹ گیا اور اب کسی کو کچھ نہیں دینا پڑتا تھا۔ لچے لفنگے جو شراب پی کر کوٹھے پر آتے تھے اور گل گپاڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں شاہ جی کے نام سے ہی ڈرا کر چپ کروا دیا جاتا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی اور اس طرح کوٹھے والیوں کو بڑا تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن شمشیرہ بیگم تھی کہ شاہ جی سے ان کا سینہ جلتا رہتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اکرام تھا۔ اکرام اب اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں ملبوس نظر آتا، ایسے سے قیمتی لباس ہوتے تھے اس کے کہ شمشیرہ بیگم کے دل پر سانپ لوٹ جاتا تھا۔ دن کے وہ کوٹھوں کے معمولات ذرا مختلف ہوتے تھے، یہ جاگتی راتوں کا شہر دن کی روشنی میں بے نور ہو جاتا ہے۔ یہ بے نوری اس وقت شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کوثر جب اپنے کمرے میں تسنیم کا رخ تبدیل کر رہی تھی، آنکھوں میں سرما اور ماتھے پر نظر کا ٹیکا لگا رہی تھی۔ اکرام بھی اتفاق سے اس وقت کمرے میں تھا، کسی کام سے اٹھا تو تسنیم پر نگاہ پڑی۔ تسنیم کے ننھے ننھے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی نگاہیں اکرام پر جمی ہوئی تھی۔ کوثر جہاں نے بھی اکرام کا جائزہ لیا۔ اکرام پر کچھ ایسی محبت طاری ہوئی کسی نے آگے بڑھ کر تسنیم کو گود میں اٹھا لیا۔ کوثر جہاں کی آنکھوں میں ایک نور سا اتر آیا تھا۔ کیسی لگتی ہے تجھے؟ اس نے اکرام سے سوال کیا۔ اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا، چند لمحات اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ کوثر جہاں نے ایک حیران مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس سے عقل آ جائے اور یہ اس ماحول سے نفرت کا اظہار کرے تو میری اس کی دوستی پکی ہو جائے گی، اور اگر یہ ننو کے رنگ میں ڈھل جائے تو میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ انتہائی حیران کن تھے۔ کوثر جہاں کے حلق سے ایک سسکی سی نکل گئی، جس نے کہا، یہ تیری بہن ہے اکرام؟ ہاں باجی، سمجھنے دو، جب سمجھ لوں گا تو اس اپنی بہن مان لوں گا۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگا ہے، بہت زیادہ پڑ گیا ہے نا، کوثر جہاں نے کہا۔ اس دوران تقدیر کی مری شمشیرہ بیگم کوثر جہاں کے کمرے میں آ گئی۔ اکرام کی گود میں تسنیم کو دیکھا تو جل کر کباب ہو گئی۔ کمال ہے کوثر، بچی اس کلموہے کی گود میں کیوں دے رکھا ہے؟ برے اعمال، برے اثرات، لا ادھر دے مجھے، اسے کیوں خراب کر رہا ہے اپنی گود میں لے کر؟ انہوں نے ہاتھ بلا کر کہا، اور اکرام ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے تو تمہاری گود سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں ننو، تمہارے ہاتھ جہاں بھی لگ جائیں گے ادھر گندگی ہی گندگی پھیل جائے گی۔ تجھ پر خدا کی مار، میرے ہی گھر میں پلا بڑھا، میرا ہی کھایا، 4 دن اس لچے لفنگے سے دوستی ہو گئی تو تیرا دماغ ہی ٹھکانے نہیں لگتا۔ لا ادھر لا، ورنہ ٹھیک کر دوں گی، سمجھا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ہوتا ہی کب ہے ننو؟ میں کوشش کروں گا کہ اسے تمہاری آغوش سے بچاؤں۔ ابھی باجی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیسی لگتی ہے۔ آج پہلی بار اس نے مسکرا کر مجھ سے تحفظ مانگا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اسے بھی اپنی آغوش میں ہی لے لوں۔ شاہ جی کا سہارا اس لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اے اللہ اللہ، موت آئے تجھے، کم بخت مارے، ستیہ ناس ہو جائے۔ آج تو اس موئے شاہ جی کا ناپاک نام اس گھر میں لے لیا، مگر اس کے بعد اس کا نام اس کوٹھے پر لیا تو تیری زبان کھینچ لوں گی۔ میں کہتی ہوں کوثر، تو اسے اپنے کمرے میں گھسنے ہی کیوں دیتی ہے؟ اما تمہیں تو بس لڑنے کا موقع ملنا چاہیے، بچوں کے منہ لگنا کیا اچھی بات ہے؟ بچہ ہے یہ، کم بخت سانڈ کا سانڈ ہو گیا ہے، 6 ہاتھ نکل آیا ہے، ابھی اس چھوٹی سی عمر میں لچھن دیکھو چاقو باز بن چکا ہے۔ کون سا بچپن ہے اس کے اندر؟ میں کہتی ہوں اس گھر میں اس کا آنا جانا ویسے ہی بند کر دے، مگر تو کہاں مانے گی میری بات؟
تم لوگوں نے میری حیثیت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے۔ دیکھو میں بتا دیتی ہوں تمہیں، گھر میں کوئی ایسا حادثہ کرائے بغیر نہیں رہنے کا یہ، جس پر سب کو سروں پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے ننو، میں یہی سب کچھ تو چاہتا ہوں۔ ابھی تم دیکھ لینا، میں کسی قابل ہو گئے تو سب سے پہلے اپنی باجی اور تسنیم کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا، اور تمہارے کاروبار پر الو بولیں گے، اور الو بھی نہیں بولیں گے یہاں۔ اور جب تم سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوگی نا ننو، تو میں تمہیں رحم کھا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے ہمیں ظاہر ہے کسی کی ضرورت تو پیش آئے گی ہی نا۔ میں نے حاجو کے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ اسے بھی ساتھ رکھ لیا جائے، باقی لوگوں کی چھٹی کر دیں گے۔ خاک پڑے تیرے منہ پر، خاک پڑے، کیڑے پڑے تجھ کو، ایسی بدشگونی کی باتیں اس گھر میں تو ہی کر سکتا ہے، اور یہ سب تیری وجہ سے ہے کوثر۔ خدا کے لیے کوئی سوچ۔ ارے تو اس بچی کو مجھے دے رہا ہے نہیں؟ نہیں ننو نہیں، میں تو اسے تمہاری گود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھ رہے کوثر، دیکھ رہی کیسی کتر زبان چلا رہا ہے، کوئی روکنے والا ہے اس گھر میں؟ تم خود منہ لگ رہی ہو اس کے اماں۔ کھڑا رہنے دو، تھوڑی دیر میں لے لوں گی اپنی گود میں۔ کون سا وہ اسے لے کر بھاگا جا رہا ہے؟ اسی وقت حاجو پھدک کر اندر داخل اور بولا، وہ سنتی ہو؟ رحمت خان آئے ہیں کسی کام سے۔ رحمت خان؟ ہائے، ہو سکتا ہے کہ سائیں مراد بخش کا کوئی پیغام لائے ہوں، شمشیرہ بیگم نے کہا اور باہر نکل گئی۔ راؤ ریاست مسلسل سائیں خیر بخش کو تسلیاں دے رہے تھے۔ سائیں خیر بخش آنے والے وقت کے لیے بڑے پریشان تھے۔ مراد بخش کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اگر سائیں مراد اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سائیں خیر بخش، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جوانی کے کھیل ہیں یہ، جیسے جیسے عمر میں پختگی آتی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اس کے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ایک طوائف کی حیثیت ہی کیا ہے، ایک کھلونے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر بچہ کھیلنے کی ضد کر رہا ہے تو کھیلنے دو اسے، جب جی بھر جائے گا تو خود ہی اٹھا کر پھینک دے گا۔ وہ تو تم ٹھیک کہتے ہو بابا سائیں، پر کھیلنے کے لیے کھلونوں کا انتخاب بھی تو خاندانی پیمانوں پر ہی کیا جاتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چودھری اور بڈیروں کا کھیل اور کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچو، نوجوانی کی عمر میں ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ بابا ہم نے تو ایسا کھیل کبھی نہیں کھیلا۔ نکیل جو پڑی تھی تمہاری ناک میں، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ خاصا وقت گزرا، اور اس کے بعد خود ریاست نے گریجا کو فون کی، انہوں نے اپنے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ ایس پی گریجا ایک بار پھر راجہ پور پہنچ گئے۔ کیا بات ہے گریجا جی، بڑا انتظار کرا آپ نے؟ کیا تو اس طرح گئے تھے کہ جیسے رب نواز کا سر ہمارے سامنے پیش کر دیں گے؟ ایس پی گریجا نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، کام اتنا آسان نہیں تھا راؤ صاحب۔ کیا مطلب؟ ہیرا منڈی میں رہنے والے ایک شودے کے بارے میں آپ ایسے بات کریں جیسے کسی بہت بڑے آدمی کی اولاد کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ کیا ہوا؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ بس آپ ہمیں اس کے لیے معذور سمجھے راؤ صاحب، ہم آپ کا یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، بس ہماری زبان بھی بند ہے، کچھ بتانے کے قابل نہیں آپ کو۔ کمال کرتے ہیں آپ، آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ گئے تھے وہاں؟ کہاں؟ ہیرا منڈی؟ ہاں گئے تھے۔ وہ بدماش ملا آپ کو؟ ہاں ملا تھا۔ تو آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ اس لیے راؤ صاحب کے ہم اسے پکڑ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ افسوس ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ سمجھ لے کہ یہ ہم کام نہیں کر پائے، اور اس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے۔ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آخر آپ کو بتانا تو چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ اگر یہ بتا سکتے تو آپ کا کام کیوں نہ ڈالتے؟ عجیب پریشانی میں ڈال دیا آپ نے ہمیں، آپ سے امید نہیں تھی۔ آخر کوئی ہم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت سے ذرائع موجود ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ راؤ ریاست نے شدید غصے کے عالم میں کہا، اور گریجا اپنی جگہ سے اٹھ گئے، پھر بولے، آپ کی ناراضگی بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب، لیکن جب آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ بات کیا تھی۔ یہ کہہ کر گریجا خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ادھر سائیں خیر بخش حیرت سے منہ کھولے بیٹھے ہوئے تھے، اور راجہ ریاست غصے سے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ پھر غصے سے بولے، کمال کی بات ہے، اتنا بڑا عہدیدار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہیرا منڈی میں رہنے والے ایک آدمی کو پکڑ کر نہیں لا سکا، کمال کا پولیس افسر ہے، ہم بھی دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ خیر بخش بھی گہری سوچ میں تھے، پھر انہوں نے کہا، تعجب کی بات ہے، ایک پولیس افسر اس طرح کسی شخص کے بارے میں معذوری کا اظہار کرے، یہ بات تو میرے لیے باعث حیرت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اگر کسی وجہ سے مشکل میں آ گیا تو ہمارے پاس بھی ہزاروں ذرائع ہیں۔ یہ کہہ کر راؤ ریاست نے فون اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف رابطہ قائم ہوتے ہوئے کہا، میری ملاقات کرامت جادو سے کراؤ۔ ہاں کرامت جادو سے، ٹھیک ہے، کہاں گیا ہے؟ وہ جب بھی ہے اس سے کہنا کہ راجہ ریاست راؤ اس سے ملنا چاہتا ہے، راجہ پور پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر راؤ ریاست نے فون بند کر دیا۔ ان کی پیشانی پر گہری شکنیں پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال ہر طرف سے صاحب اختیار تھے۔ کرامت جادو راجہ پور پہنچا تو سائیں خیر بخش راؤ ریاست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کرامت لمبے چوڑے قد و قامت کا مالک تھا، صورت ہی سے کچھ نظر آنے والا تھا،
बड़ी बड़ी नुकीले मूछें, आंखों में खून की सुर्खी लहरा रही थी। देखने में बड़ा खतरनाक लगता था। ऐसे लोगों से घरों के अंदर मुलाकात नहीं की जाती, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ही ऐसी थी। ताहम एक अलग थलग हिस्सा में राव रियासत ने इसे खुशामदीद कहा। राव रियासत ने करामत जादू को बैठने के लिए कहा। इसने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुकाए बोला, कहिए कैसे मिजाज है आपके राव साहिब? ठीक है, तुम सुनाओ, कैसा धंधा चल रहा है? आप लोगों का साया सरों पर हो तो धंधों में क्या खराबी हो सकती है? सब ठीक है। बताइए कैसे याद किया? लाहौर की हीरा मंडी के बारे में तुमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं। वहाँ की कुछ खबरें तुम्हारे पास? नहीं राव साहिब, वो अपना मिजाज नहीं। आप जानते कि रंडियों की कमाई हमने कभी नहीं खाई और ऐसे पैसे पर लानत भेजते हैं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अपने पेशे के लोगों के बारे में तो मालूमात रखनी चाहिए। कोई खास बात हो गई? बताइए तो सही। सुना है आजकल हीरा मंडी सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ गई है। इसने हीरा मंडी के रखवालों को डंडे मार मार कर भगा दिया है। हीरा मंडी इस वक्त गोगिया पहलवान के पास थी। दिलदार घोड़ा भी गोगिया पहलवान के साथ रब नवाज शाह से लड़ने गया था, मार खाकर आगे सारे। खैर, जहाँ तक गोगिया पहलवान जैसे लोगों का तल्लुक है राव साहिब, तो ये लोग नाम के बदमाश हैं। अगर उन्होंने हीरा मंडी किसी और के हाथ बेच दी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर आपका इससे क्या वास्ता? मैं इसके बारे में पूरी तफसील मालूम करना चाहता हूँ। तफसील वो खुद बता देगा। हम इसकी मुंडी काट कर आपके पास ले आते हैं, खुद इससे पूछ लें। अगर आप कहें तो इसे जिंदा पकड़ लाएं। ये काम बाद में किया जाएगा, पहले मुझे इसके बारे में मालूमात मुहैया कर दो। ये बताओ कि वो कौन है, क्या हैसियत है इसकी? अरे तफसीलात ही मालूम करनी थी तो इसके लिए करामत जादू की क्या ज़रूरत थी? किसी भी खोजी को लगा देते इसके पीछे। बाद में तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ करना है। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए कुछ भी तो कर लेते हैं, मगर हमें कुछ बड़ा काम दीजिएगा। ऐसे छोटे मोटे काम करते हुए शर्म आती है। जो कह रहा हूँ वो तो कर लो। जिस काम को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ तुम इसे छोटा कह रहे हो। नहीं नहीं राव साहिब, ये बात नहीं। बहरहाल हमने तो आपकी इस पेशकश की, ये अगर आप हुक्म दे तो हम आपकी इसकी गर्दन काट कर ले आएँ। ठीक है, आपके हुक्म के मुताबिक ही सब कुछ होगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी और एहतियात से। इससे पहले कभी शिकायत हुई राव साहिब? ठीक है, यही काम था तुमसे। ठीक है, काम हो जाएगा। बैठो, कुछ खाओ पियो। नहीं, करामत जादू का काम करने के बाद ही कुछ खाता पीता है। बहरहाल वो चला गया तो खैर बख्श ने कहा, बड़ा लंबा चक्कर चल गया राव रियासत, मेरा ख्याल है मैं वापस चला जाऊँ। नहीं सही खैर बख्श, इस तरह हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें वैसे भी भाई का मसला है। अगर चाहो तो मैं हीरा मंडी खुदवा कर फिकवा सकता हूँ। बहरहाल देख लेते हैं। ये कहकर सही खैर बख्श ने बेचैनी से उठ खड़े हुए थे। करामत जादू ने क्या करामत दिखाई, इसका तो कुछ पता नहीं चल सका। वो तो बकौल इसके मुंडी काट कर ला रहा था, लेकिन 3 दिन गुजर गए, न खुद आया न मुंडी काट कर लाया। सही खैर बख्श पर जो गुजर रही थी वो तो वही जानते थे, लेकिन खुद रियासत राव भी परेशान थे। आखिर उन्होंने खुद ही करामत जादू से रब्ता कायम किया तो वहाँ से इत्तला मिली कि करामत जादू लाहौर छोड़कर भाग गया है और किसी को भी इत्तला दिए बगैर दुबई चला गया है। मजीद मालूमात हीरा मंडी से हासिल हुई। वो ये थी कि करामत जादू की एक आंख फूट गई थी और इसे शाहजी ने टुंडा करके भेजा था। सही खैर बख्श दूसरे दिन वापस नवाबशाह चले गए थे। इनकी परेशानी आखिर तक पहुंची हुई थी। दोस्तों से मशवरा किया, उसके बाद एक फैसला किया। रियाजुद्दीन को बुलाया और रियाजुद्दीन न्याजमंदी से गर्दन झुकाए पहुंच गए। तुम्हारे जरिए एक इत्तला मुराद बख्श को देना चाहता हूँ। वो दर बदर न भटके वापस हुजूरी गोठ आ जाए। हम लोग पुरानी रवायात दोहराएंगे। मैं इसके लिए रवायती बडेरा बनने को तैयार हूँ। वो लड़की जिसका नाम कोसर जहाँ है हुजूरी गोठ आ जाएगी। जब तक जी चाहे से रखें। अनारकली वाली कोठी इनके लिए सजा दी जाएगी। शौक पूरा करें। बस इतना एहसान मुझ पर जरूर करें कि इससे शादी न करें। अगर इसकी औलाद पैदा हो जाएगी तो हम इसका भी माकूल बंदोबस्त कर देंगे। ये पैगाम मुराद बख्श को दे देना। रियाजुद्दीन पत्ते की तरह कांप गए थे। इतना बड़ा ईसार, इतना बड़ा काम भला कब किसी ने किया होगा। वहाँ से चले तो आए, मगर हिम्मत नहीं पड़ी कि मुराद बख्श को इस फैसले की इत्तला दें। इधर से खैर बख्श ने रहमत खान की ड्यूटी लगाई और रहमत खान शमशीरा बेगम के पास पहुंच गया। शमशीरा बेगम फिर ना कहना कि रहमत खान तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सही खैर बख्श का पैगाम लाए हो तुम्हारे लिए। चुपचाप कोसर जहाँ को निकाल कर ले जाएंगे और कुछ अर्से तक इसे साईं मुराद बख्श के पास रखा जाएगा। हुजूरी गोठ की तुम फिक्र मत करना। अब इन लोगों की मुमलिकतें और जागीरें ऐसी नहीं होती कि लुच्चे लफंगे वहाँ जाकर कुछ कर सके। हीरा मंडी की बात कुछ और है, बाकी सारे मामले सही खैर बख्श पर छोड़ दो। ये रहमत खान देंगे क्या? 1 करोड़ रुपये नकद के अलावा लाहौर के किसी इलाके में 10 कनाल की कोठी और बाकी जो कुछ तुम मांगो। शमशीरा बेगम पर तो गशी तारी हो गई थी। कहने लगी, रहमत खान सब्ज बाग तो नहीं दिखा रहे हो? पहले चीज़ें ले लो, इसके बाद फैसला करना। ये 50 लाख रुपया नकद लाया हूँ। हाँ कर दो तो बाकी 50 लाख रुपया 2 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। रहमत खान ने साथ लाया हुआ बैग शमशीरा बेगम के सामने खोल दिया और शमशीरा बेगम जैसे बर्फ पर गिर पड़ी हो। इतनी रकम के लिए तो वो जान भी दे सकती थी। रहमत खान चले गए और शमशीरा बेगम इस मुहिम को सर करने में मसरूफ़ हो गई। कोसर जहाँ ने ठंडे दिल से सारी बातें सुनी थी।
संजीदा निगाहों से इन्हें देखती रही थी। बहरहाल इस वक्त इसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब शमशीरा बेगम चले गई तो कौसर जहाँ की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बच्ची को उठाकर इसे सीने से लगा लिया था। दिल रो रहा था। ये सब कुछ कैसा अजीब है। मैं जिस्म फरोशी करती हूँ, वो करते हो जिसे अपना माजी भी कबूल नहीं करता। आह काश मैं भी इसी दिलो दिमाग की मालिक होती जिस दिलो दिमाग के लोग कोठों पर जी सकते हैं। मेरी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हो गई। मेरे माबूद, जब मुझे माहौल दिया था तो दिलो दिमाग भी वही क्यों ना दिया। सबकी तरह मैं भी खुश रहती, जो करना पड़ता वो करती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये जहर क्यों घुल गया। आह, इसे क्यों याद करती हूँ, क्यों याद करती हूँ। कब तक मैं इस दोज़ख में जलती रहूँगी। मुझे कब तक इस जहन्नुम में सुलगना होगा। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा बेटा, इसका बेटा जो अधूरी रात के ख्वाब की तरह मेरी ज़िंदगी में आया था, मुझे नाश्ता नहीं देखना चाहता। इसका खून एक शरीफ बाप का खून है। और तुम कैसे बाप हो तुमने ये भी ना सोचा कि जो कुछ तुम इस कोठे पर छोड़े जा रहे हो कितने करब से गुजरेगा। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? कोई तो मेरा सहारा बने। तस्नीम रोई तो इसने आगे बढ़कर तस्नीम को गोद में उठा लिया, फिर से चूमते हुए बोली, जान दे दूंगी तेरे लिए, और तुझे सब कुछ नहीं बनने दूंगी जो मैं बनी हूँ। तुझ पर वो नहीं बीतेगी जो मेरी बच्ची मुझ पर बीती है। वो सब कुछ नहीं हो सकता, चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। जो होगा देखा जाएगा। तुम समझ लेना, तस्नीम को तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ूंगी। तुम दुनिया की सबसे संग दिल औरत हो, जिसके सीने में दिल की जगह न जाने क्या चीज़ रखी हुई है। दिल में इसे भी जीता नहीं छोड़ूंगी। नहीं अम्मा, हरगिज नहीं। वो अजीब सोचों के हिसार में थी और आखिरकार इसने फैसला किया इस मामले में इसे शादी का ही सहारा लेना पड़ेगा। और फिर इस ख्याल से इसकी ढारस का एहसास हुआ। इससे अपने अल्फाज पर दुख का एहसास होने लगा। हाँ, खुदा खुद तो ज़मीन पर नहीं आता, वो इंसानों के लिए सहारे ही पैदा करता है, और ये सब कुछ इसी का तरह होता है। और कौसर जहाँ के लिए तो शादी का सहारा बहुत था। खुदा ने दुनिया जहान की मुसर्रतों से हमकिनार करे, हमारा सहारा बन गए हैं। हमसे इनसे मिलता ही क्या है। नहीं अम्मा, तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगी। खुदा ने हमें माँ बेटी के लिए शाहजी को हीरा मंडी भेज दिया है। बहरहाल अभी नहीं सोचों में गुम थी कि अचानक के दरवाजे से इकराम अंदर दाखिल हुआ। इकराम का आना इस वक्त हैरान कुन था। न जाने वो कैसे आ गया था। इसे देखकर कौसर जहाँ की आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, अंदर आ जा, दरवाज़ा बंद कर दे। खैर तो है बाजी, तुझसे बात करनी है। तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? किसी की मजाल है जो अंदर आए? बातें मत बना, जो कह रही हूँ वो खामोशी से सुन और एहतियात इस पर अमल कर। इकराम दरवाज़ा बंद करके कौसर जहाँ के पास आ बैठा। कहो बाजी। इकराम, हम जिंदगी के बड़े गहरे भंवर में उलझे हुए हैं। इस भंवर से निकलने के लिए हमें बड़ी मेहनत से काम करना है। हम पर एक मुश्किल आ पड़ी है। तो मेरा एक पैगाम शाहजी के पास ले जा। हाँ बोलो बोलो बाजी। अम्मा ने मुझे बेच दिया है इकराम। मुझे सिंध जाना पड़ेगा नवाब शाह में हुजूरी गोट के बडेरे मुराद बख्श के पास। वो तुम जाना नहीं चाहती। थूक तुम इन सब पर, थूक तुम मेरी तरफ बुरी निगाहों से देखते हैं। मेरा दिल इन बातों को नहीं चाहता मेरे बच्चे, मगर तुम्हें ये कोठा छोड़ दो बाजी, कौन रोकेगा तुम्हें। हाँ बेटा, छोड़ दूंगी ये कोठा, बस तू इस काबिल हो जा कि मेरा सरपरस्त बनकर मेरे घर का दरवाज़ा खोले। मैं तेरी कसम खाती हूँ कि सब कुछ छोड़ दूंगी। तो फिर मुझे बताओ करना क्या है। शाहजी से कहना मुझे बचाएं। सही मुराद बख्श ने मुझे ख़रीद लिया है और किसी भी दिन रहमत खान मुझे ले जाएगा। तस्लीम को यहीं रहना पड़ेगा। वो लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे मैं नहीं जानती। शाहजी से कहना कि मुझे इनकी मदद की ज़रूरत है। इकराम की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई। वो बोला, कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें यहाँ से। वो किसकी मजाल है कि तस्लीम को तुमसे जुदा कर दे। मैं जानती हूँ तू बहुत बहादुर है, पर मेरे बच्चे, अकेला ये सब तू नहीं कर सकता। शाहजी से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहने मेरी मदद करे। मैं नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, मगर एहतियात से। वो सब तेरी ताक में होंगे। तुम इन लोगों की फिक्र मत करो बाजी। तू शाहजी के यहाँ खाना वगैरह खाता है ना? हाँ तो और कहाँ। मेरी बात गौर से सुन। यहाँ की अब कोई चीज़ मत खाना मेरे बच्चे। कोई तुझे जो भी दे, चाहे तबर्रुक कहकर भी दे, यहाँ के लोगों के हाथों का दिया बिल्कुल नहीं खाना। ये सब तेरी ज़िंदगी के दुश्मन बन गए हैं। ये तुझे जहर दे देंगे। तुम फिक्र ही ना करो। जो मुझे जहर देने की कोशिश करेगा वो जहर मैं इसी के मैदे में उतार दूंगा। मेरा नाम इकराम है, समझी। इकराम ने इस तरह कहा कि कौसर जहाँ रोती आंखों से बेइख्तियार हंस पड़ी। हाँ जानती हूँ तेरा नाम इकराम है, चलता हूँ, इकराम ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। कौसर जहाँ को ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसकी पुष्ट पर किसी ने मजबूत हाथ रख दिया हो।